نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 195. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا اور نہ تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں سے. دہرا لیں. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا اور نہ تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا اور تم احسان کرو. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. پیچھے چونکہ جہاد کا ذکر ہو رہا تھا، جہاد، قتال، جنگ، لڑائی، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کو بیان کیا کہ اسلام جو ہے کبھی بھی اس کی پالیسی لڑائی اور قتال کی نہیں ہے، لیکن جو لوگ امن کو ہاتھ ڈالیں اسلام کہتا ہے ان کے ہاتھوں کو توڑ ڈالو. اب فرمایا وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو. تم خرچ کرو کہاں؟ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ اور تم خرچ کرو کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اب فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ جملہ تو بولتے ہیں فی سبیل اللہ، لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوتی فی سبیل اللہ ہے کیا. زکوٰۃ کے مصارف ہم پڑھے، 8 مصارف بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک ہے کہ فی سبیل اللہ تم خرچ کرو. بھئی فی سبیل اللہ ہے کیا؟ تو اس میں یہ نوٹ کر لیں جو فی سبیل اللہ اس میں جو مین چیزیں آتی ہیں نا وہ ہیں 3. کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3. سب سے پہلی چیز فی سبیل اللہ میں کیا ہے؟ جہاد. کیا ہے؟ قتال، لڑائی اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے خرچ کرنا. سب سے پہلے فی سبیل اللہ میں کیا چیز آتی ہے؟ قتال. دوسری چیز جو ہے فی سبیل اللہ میں کہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. فی سبیل اللہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کی اشاعت کر رہے ہیں ان پہ خرچ کرو. کوئی عالم دین پھیلا رہا ہے، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی بھی شخص جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، ان پہ خرچ کرنا یہ ہے فی سبیل اللہ. وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ تو فی سبیل اللہ خرچ کرو. تیسرا فی سبیل اللہ میں آتا ہے ادارے، مدارس، اللہ کے دین کی اشاعت، علماء کو تیار کر رہے ہیں، وہاں پہ بے شمار طلباء جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
ان اداروں پہ خرچ کرنا یہ ہے فی سبیل اللہ. کیوں جی فی سبیل اللہ کی سمجھ آ رہی؟ فی سبیل اللہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ نمبر 1 قتال میں، جہاد میں. نمبر 2 جو علماء دین پڑھا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، دین کی اشاعت کا سبب بننا ہے ان پہ. نمبر 3 جو ادارے دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان پہ. یہ ہے اصطلاح فی سبیل اللہ کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان پہ زکوٰۃ تک خرچ کی جا سکتی ہے. ورنہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کوئی بھی کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ فی سبیل اللہ. ہماری عوام نے بڑا ہی عجیب وہ اپنی ایک اصطلاح بنائی ہے، پتہ نہیں عوام نے بنائی ہے کہ علماء نے. بتا ہم دیتے ہیں، اب آپ خود جان لیں کہ کس نے بنائی ہے. وہ مولوی آپ کے تقریر کرے نا، وہ پیسے نہ لے. جی تقریر کیسے کر کے میں نے فی سبیل اللہ کی. میں نے کیسے کی ہے جی؟ بولے نہیں، فی سبیل اللہ. دوسرے کو فیس مل گئی، وہ 5,000 15,000 فیس دے دی. اب کیا اس کا فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ قرآن کے مطابق تو ہے جی، اس کے مطابق تو ہے فی سبیل اللہ ہے. یہ ایک عجیب ہم نے اصطلاح یہ ہم نے خود ہی بنا رکھی ہے. آپ نے وہاں پہ یہ کام کیا جی، کیا کوئی خرچہ ملا نہیں جی فی سبیل اللہ. اور بھائی اگر وہ تنہا مل گیا وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے، اللہ کے راستے میں نہیں ہے وہ. اللہ اکبر. تو یہ بالکل باطل اور ایک غلط سی اصطلاح ہے کہ بھائی جس نے فیس دے دی ہے، جسے پیسے دے دی گئی ہیں، جسے تنخواہ دے دی گئی یا جسے وظیفہ دے دیا گیا وہ فی سبیل اللہ نہیں رہتا. بھائی وہ بھی فی سبیل اللہ ہی رہتا ہے. تنخواہ دے کے بھی فی سبیل اللہ ہے، تنخواہ نہ بھی ملے پھر بھی فی سبیل اللہ ہے. کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر. ایک عام فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے، عام یاد رہے. ایک تو یہ نا یہ جو آیت میں ذکر فی سبیل اللہ کا وہ 3 ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک عام فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے، کوئی بھی کام آپ نیکی کا کرے وہ انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی غریب کے ساتھ تعاون کرے، کسی مسکین کو کھلائے، یہ کیا ہے؟ بولے نہیں، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. اگر کوئی بندہ کسی امیر بندے کو کھانا کھلائے، بولے نہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کوئی کہا ہے غریب کو کھلاؤ یا امیر کو؟ بھئی غریب کو بھی کھلاؤ، امیر کو بھی کھلاؤ. غریب کو بھی کھلاؤ گے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، امیر کو کھلاؤ گے تو بھی اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، ثواب ملے گا. ہاں زیادتی نہ کرو. کوئی دعوت کی ہے، صرف امیروں کو بلا لیا، غریبوں کو بلایا نہیں کہ یہ دیتے کچھ نہیں، امیر بابا دیہڑی لگوا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا غریبے کی بدترین دعوت وہ ہے جس میں امراء کو تو دعوت دی جائے لیکن غرباء کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. وہ غریبے کی بدترین دعوت ہے. تو لہٰذا کوئی بھی کام آپ ویسے کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہے. لیکن جو اس آیت میں ذکر ہے نا فی سبیل اللہ کا، اس سے مراد کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 3 ہی ہیں. ایک جہاد، ایک جو دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام، ایک جو باقاعدہ ادارے دین کی اشاعت کا سبب بن رہے ہیں ان کے ساتھ کام، یہ ہے فی سبیل اللہ. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ. اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کبھی کوئی ایسی آیت آئے گی نا تو انفاق فی سبیل اللہ میں ہم وضاحت کریں گے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت کی طرف نہ ڈالو. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا نقصان لاحقی کی وجہ سے اہم بلا وجہ مت کرو. اللہ دیکھیں نا، سخت سردی ہو، بندہ بیمار ہو، بیماری کی شدت پہ ہو، اب اس پہ غسل واجب ہو جائے، کیا کرے؟
کیا کرے گا جی؟ اگر غسل کرے تو پھر تو یہ ہونے والی بات ہے. ایک صحابی جن کے سر پہ زخم ہو گیا, سردی تھی, ان پہ غسل بھی فرض ہو گیا. اب سوچ رہے تھے کیا کریں, نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں, آپس میں مشورہ کیا, لوگوں نے کہا غسل تو کرنا ہی پڑے گا. انہوں نے غسل کیا, اسی غسل کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگی. آپ علیہ السلام نے یہ کیا معاملہ, اس نے ہم سے سوال کیوں نہ کیا, اللہ یہ سر اس نے پوچھا کیوں نہیں, سوال کر لیتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا. تو اب دیکھیں کہ سردی بھی ہے, بیماری بھی ہے, پتہ ہے غسل کی بیماری میں شدت آئے گی, پھر بھی بندہ غسل کرے, نہیں جی میں نے غسل ہی کرنا ہے, تقویٰ ہے. بھئی یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ ہلاکت ہے, یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈالنے والی بات ہے. پاؤں پہ کوئی زخم ہو گیا, وضو کر لیا, اب کیا ہے جی وہ پٹی لگی ہے, پٹی بھی بھگو دی, نہیں پتہ نہیں میرا وضو ہوگا کہ نہیں. وہ اللہ کے بندوں پر ہاتھ پھیر لو, کیوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ پانی لگ گیا, زخم اور بڑھے گا, ریشہ اور بڑھے گا, پاؤں خراب ہوگا. شریعت میں ایسی تکلیف میں مبتلا کرتی بلا تلکو بیدکم الی التہلکہ, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلم تجیبی فرماتے ہیں کہ قسطن دنیا کی جنگ تھی. اب وہاں پہ کچھ معاملہ ایسا تھا کہ کفار کافی تعداد میں, بڑا سننے والا واقعہ ہے, سننے میں آپ سب جا رہے ہیں, اللہ چلائی رکھے. اب وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ ہی ایسا تھا, وہ کافر بڑے زیادہ تھے, مسلمان تھوڑے تھے. ایک مسلمان کو بڑا ہی زیادہ جوش آیا, تلوار پکڑی اور کفار کی صفوں میں گھس گئے. اب چاروں طرف کافر ہی کافر, یوں تلواریں ہر طرف چلا رہے ہیں اور بڑے سارے کافروں کو بھی گراتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا دیکھو اس کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں, ادھر سارے کافر ہیں, اکیلا بندہ جا کے ان سے ٹکرا لیا. اس بندے نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی, فرمایا نہیں, یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات یہ تو ضرورت ہے. اب کئی ایسے واقعات اور کئی ایسے مواقع آتے ہیں جس میں اپنی جان کا نذرانہ دیے بغیر یا اسے داؤ پہ لگائے بغیر دشمن کو نقصان پہنچ نہیں سکتا, تو وہاں پہ جان دینا انشاءاللہ عین جہاد ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ فدائی کار میں. اللہ اکبر. شاید مجھے صحیح تاریخ یا سال یاد نہیں, ضرور جانتے ہوں گے. وہ 65 کا واقعہ کہ 71 کا واقعہ ہے؟ 65 کا واقعہ ہے. جب وہ آگے تھے وہ چمنڈے تک پہنچ گئے تھے اور ہمارے جو مجاہد اور ہمارے جو فوجی تھے جوان, وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے بم باندھ کے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. وہ اپنے ٹینک چھوڑ کے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. تو یہ عین جہاد ہے. جب ضرورت ایسی پڑے کہ اپنی جان کا نذرانہ دیے بغیر اب دشمن کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا, تو وہاں پہ جان قربان کرنی پڑے گی. اللہ, کئی سارے ایسے واقعات. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی جو کہ جنگ کر رہے تھے اور دشمن جو تھے وہ تقریباً 60,000 کی تعداد میں تھے, اور بعض تقریباً نے کہا کہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے. ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آئے اپنا گھوڑا بگاتے ہوئے. فتح نہیں ہو رہی تھی, دشمن کافی تعداد میں, مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی ان کے مقابلے میں. خالد بن ولید سے پوچھا, ابھی خالد بن ولید اس لشکر کے امیر نہیں ہے, کہتے ہیں جی مجھے اجازت ہے, میں کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا خالد کیا کرے گا؟ کہا وہ مجھ پہ چھوڑ دے, مجھے کوئی بندے دے دیں. کتنے بندے چاہیے؟ کہا مجھے 60 بندے. البدایہ بندے آیا بھی یہ قصہ مجھول حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے, مجھے کتنے بندے دے دیں؟ 60 بندے. انہوں نے کہا خالد کیا ہو گیا تجھے؟ وہ 60 بندے نہیں ہیں مقابلے میں, 60,000 بندے ہیں یا 6 لاکھ بندے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا ہی قوت ایمانی عطا فرمائی اور کیا ہی جذبہ جہاد تھا. ساری زندگی شہادت کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے اپنی میدانوں میں گزار دی تھی.
خالد بن ولید فرمانے لگے اللہ کے بندہ مجھے ان 60,000 سے ڈراتے ہو، میں ایک طویل سفر کر کے تھکا ہوا آیا ہوں اور میرے گھوڑے کے 3 پاؤں اور 3 ٹاپے ٹھیک ہے اور ایک خراب ہے، تو مجھے یہ 60,000 سے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر میرا گھوڑا درست ہوتا نا اس سارے لشکر کے لیے ہم 6 بندے کافی تھے۔ کہا خالد کیا کرو گے؟ کہا مجھ پہ چھوڑ دو، 60 بندے دو۔ انہوں نے 60 بندے دیے۔ اب خالد بن ولید نے پورا دن ان کو خوب نچایا، ادھر دیتے ہیں تو ادھر سے حملہ کر دیتے ہیں، یہ فوج ادھر کا رخ کرتی ہے، اشارہ کر دیتے ہیں، ادھر والے کو 2-4 بندے حملہ کر دیتے ہیں، پورا دن اس فوج کو نچاتے رہے، تھکاتے رہے۔ تبھی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوا نا، ان کی ساری فوج تھک گئی۔ اب بات ہوئے اپنے امیر کو آگے کہتے ہیں مسلمانوں کو تو ان پہ حملہ کر دے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اب بعض دفعہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد بڑی زیادہ ہے، ہم بڑے تھوڑے ہیں، بعض دفعہ دشمن کو جو ہے وہ گرانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، بلکہ مجھے یاد آیا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن گزر گئے، صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم مجھے ڈال پہ بٹھاؤ، نیزوں سے اس ڈال کو اٹھاؤ، مجھے قلعے کے اندر پھینک دو۔ صحابہ نے کہا برا کیا بات کرتے ہو؟ کہا نہیں آپ ایسا کرو ورنہ دشمن تو دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لینا، کتنی دن تک ہم اس قلعے کا محاصرہ کر کے رکھیں گے۔ اب صحابہ نے ان کو ڈال پہ بٹھایا، نیزوں کے ذریعے ڈال کو بلند کیا اور دیوار پہ چڑھایا، اور وہاں انہوں نے جا کے قلعے کے اندر چھلانگ لگائی۔ 80 زخم برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو آئے، 80 زخم کھانے کے باوجود وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ دروازہ قلعے کا کھل گیا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پہ ایسی کردار کی اور ایسا حملہ کیا، اللہ پاک نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو بعض دفعہ ایسے معاملہ تو یہ یاد رہے کہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعے آپ کو دیکھیں۔ جس صحابی نے گستاخ رسول کو ٹھکانے کے لیے ٹھکانے لگایا تھا، عبداللہ بن عتیق، لے گئے تھے وہ کتنی تعداد میں تھے۔ پھر وہ کعب بن اشرف کو جس نے ٹھکانے لگایا تھا، لے گئے تھے نا۔ پھر اسی طرح اور کئی سارے کفار پورے لشکر کے ساتھ، یہاں پہ اکیلا ہی مجاہد گیا تھا، جا کے ان کو ٹھکانے لگا کے آیا تھا۔ تو بعض دفعہ یہ ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کو آپ ہلاکت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ جہاد اور جنگی حکمت عملی ہے۔ ابو ایوب انصاری فرمانے لگے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس بندے نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، اکیلے دشمن کی صف میں جو ہے گھس گیا، اس کے متعلق یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہم انصار کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا کیا معاملہ ہے؟ ہم شروع میں جہاد میں شریک ہوتے رہے، اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ ایک وقت آیا، ہم سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا، دیکھو بھائی شروع میں اسلام کو بڑی ضرورت تھی، ہم لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، لہذا اب دیکھیں ہم نے باغات بھی تباہ کر دی ہے، پھل بھی کوئی نہیں، فصلیں بھی کوئی نہیں، لہذا اب ہمیں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدینہ میں رکتے ہیں اور یہ جو ہے پھلوں کو تیار کرتے ہیں اور زمین جو ہے اس کو تیار کرتے ہیں اور یہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ اب اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنا مال روک کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ ہلاکت میں ڈالنا کیسے ہے؟ بھائی تم اللہ کے راستے میں دو گے نہیں، تو جو سازشی کر رہے ہیں وہ تمہارے گھر تک پہنچیں گے، اب تم خرچ نہیں کرو گے، پھر وہ آگے تمہارا گریبان پکڑیں گے، تمہیں کاٹیں گے، تمہارے مال لوٹ کے لے جائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں تم نے خرچہ روکا، ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کرتے رہنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب حکم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کیا حکم ہوا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب ہم نے کرنا ہے، دل کرے تب بھی کرنا ہے، دل نہ کرے تب بھی۔ اگر دل نہ کرے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اطاعت۔ کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا خرچ کرنے کو، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہم خوشی سے اللہ کے حکم کو قبول کریں اور اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کریں، اسے کہتے ہیں احسان۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا
اور لوگوں اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کر کے احسان کرو. اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کر کے احسان کرو. اطاعت کرنے والوں سے بھی اللہ پیار تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جو لوگ احسان کرتے ہیں نا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک محسنین سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے. محسنین کون ہے؟ وہ جو نیکی کرتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کے یہاں میں ہم نے 3 جو ہے وہ چیزیں ذکر کی ہیں. یہ 3 چیزیں آتی ہیں فی سبیل اللہ میں. ایک جہاد، دوسرا جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں ان لوگوں پہ خرچ کرنا، تیسرا جو ادارے جو ہیں دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان پہ خرچ کرنا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدیکم جمع ہے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، نیکی کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه.